السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے پہلے سیشن کو 5 جولائی سے ایڈجرن کرنے کے متعلق ایک فرمان جاری کیا ہے۔ قطری کابینہ نے قطر اکنامک فورم 2022 سے صاحب سمو امیر کے خطاب کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سٹی اسکیپ قطر 2022 کا دورہ کیا ہے۔ اور غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے آج جمعرات سے غزہ کے غریب خاندانوں میں نقد مالی امداد تقسیم کر رہی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے 50ویں سیشن کے پہلے دورانیے کو 5 جولائی بروز منگل بمطابق 6 ذی الحجہ سن 1443 ہجری سے ایڈجرن کرنے کے متعلق ایک فرمان جاری کیا ہے۔ اس فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ قطر اقتصادی فورم 2022 میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی تقریر کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیا جانے والا یہ دوسرا قطر اکنامک فورم تھا جس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب سمو امیر نے عالمی سطح پر اقتصادی تحفظ یا اکنامک سیکیورٹی کو حاصل کرنے کے لیے ایک جامع اور بھرپور ویژن پیش کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطری کابینہ نے قطر اقتصادی فورم 2022 کے افتتاحی اجلاس سے کیے گئے صاحب سمو امیر کے اس خطاب کی تعریف کی۔ کابینہ نے کہا کہ اس جامع خطاب میں عالمی معیشت کو درپیش چیلنجوں کے اسباب اور ان مشکلات سے نمٹنے کے حل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے تمام ملکوں سے اپیل کی کہ وہ چند بنیادی اصولوں کی پاسداری کریں جن میں عدل و مساوات، یکجہتی اور دوہرے معیار کا انکار سر فہرست ہیں۔ قطر اقتصادی فورم 2022 سے خطاب کرتے ہوئے قطر میوزیم اتھارٹی کی سربراہ شیخہ المیاسہ بنت حمد آل ثانی نے کہا کہ فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 نہ صرف قطر بلکہ تمام عرب ملکوں کے لیے ایک اہم اور تاریخی لمحہ ہے۔ اسی طرح فیفا کے صدر جناب جیانی انفینٹینو نے کہا کہ ورلڈ کپ فٹ بال کا قطری ایڈیشن لاجواب اور منفرد ہوگا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں لگائی گئی 10ویں سٹی اسکیپ قطر نمائش کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر حکومتی اداروں اور علاقائی اور قطری پراپرٹی کمپنیوں کے نمایاں پراپرٹی پروجیکٹس کا معائنہ کیا اور ان کے متعلق بریفنگ لی۔ وزیر اعظم کو قطر ورلڈ کپ 2022 کو دیکھنے کے لیے آنے والے فینس کی اکوموڈیشن اور ایگزیبیشن کے وزٹرز کے لیے موجود تجارتی اور سرمایہ کارانہ مواقع کے متعلق تفصیلات بھی بتائی گئیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل ہونے والے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کے دوران اس امر پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا گیا کہ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کے اشاریوں میں مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ریجن میں بدستور پہلی پوزیشن پر ہے اور عالمی سطح پر 163 ملکوں میں 23ویں نمبر پر ہے۔ گلوبل پیس انڈیکس 2022 کی رپورٹ حال ہی میں جاری کی گئی ہے جس میں پیس اور سیفٹی کے اعتبار سے دنیا کے 163 ملکوں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ دوحہ میں لیبیا کی وزیر خارجہ محترمہ نجلہ المنقوش نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر لیبیا میں جاری سیاسی عمل اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل کی متعلقہ قراردادوں
اور ایسے تمام پرامن سولوشن کی حمایت کرتا ہے جو لیبیا کی سالمیت، خود مختاری اور استحکام کو محفوظ بنائے اور لیبیا کے عوام کی ترقی اور افزائش کے متعلق امنگوں اور امیدوں کو پورا کرے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری کے ساتھ قزاقستان میں قومی معیشت کے وزیر جناب علی بیگ کونتیروف اور اسلامی ترقیاتی بینک گروپ کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر نے الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسنت کے ساتھ جمہوریہ کوسووا کی سابق صدر اور کوسوو فاؤنڈیشن فار ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ کی سربراہ محترمہ عاطفہ یحییٰ آغا نے ملاقات کی، جس کے دوران آپسی تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے طریقوں، بالخصوص سماج کے کم ترقی کرنے والے طبقوں اور جنگوں کے متاثرین کو معاشی طور پر امپاور کرنے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے لندن میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبران کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور باہمی پارلیمانی تعلقات کو فروغ دینے کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ ان ملاقاتوں کے دوران مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے لگاتار کی جا رہی خلاف ورزیاں، افغانستان کی تازہ صورتحال اور ایران اور مغربی ملکوں کے نقطۂ نظر کو قریب لانے کے لیے قطر کی کوششوں، روس یوکرین بحران اور دیگر عالمی اور علاقائی مسائل کے حوالے سے قطر کے موقفوں پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج جمعرات سے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے غریب خاندانوں میں ماہ جون کے لیے مالی امداد تقسیم کر رہی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے بتایا کہ یہ نقد امداد اقوام متحدہ کے اداروں کے ذریعے تقریباً 1 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے پارلیمنٹ یعنی الامہ کونسل کو تحلیل کرنے اور آئین کے مطابق عام الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کویتی ولی عہد نے کویت کے عوام کو ابھارا کہ وہ انتخابات میں پازیٹیولی شرکت کریں اور ایسے امیدواروں کا انتخاب کریں جو کویت اور کویتی عوام کے مفادات کو ہر چیز سے اوپر رکھیں۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کے ساتھ دارالحکومت انقرہ میں سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ملاقات کی۔ سرکاری مذاکرات کے آغاز سے پہلے دونوں لیڈروں نے 1 to 1 ملاقات کی۔ بعد ازاں باضابطہ مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو سیاست، معیشت، فوج اور سیکیورٹی اور کلچر کے شعبوں میں ترقی دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے تازہ علاقائی اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ دونباس نامی ریجن میں خاص طور پر سیورو دونیتسک نامی شہر کے اطراف میں شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ روسی فوج جنوبی علاقے خیرسون میں جہاں ان کا کنٹرول ہے انسانی راستوں کو کھولنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے پہلے سیشن کو 5 جولائی سے ایڈجرن کرنے کے متعلق ایک فرمان جاری کیا ہے۔ قطری کابینہ نے قطر اکنامک فورم 2022 سے صاحب سمو امیر کے خطاب کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سٹی اسکیپ قطر 2022 کا دورہ کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے آج جمعرات سے غزہ کے نادار خاندانوں میں مالی امداد تقسیم کر رہی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور
तकनीकी माविन मोहम्मद हसन और शकीब भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।